لله والمدح لله. الحمد لله والعظمة لله. الحمد لله والكبرياء لله. الحمد لله والأمر لله. الحمد لله والحكم لله. الحمد لله والهيبة لله. الحمد لله. الحمد لوليه والصلاة على نبيه. والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال. لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له. ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلت أو حرقت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد صل على آل محمد صل على جمال محمد صل على کمال محمد صل على اقرار محمد. اللهم صل على محمد صل على معراج محمد صل على اظہار محمد صل على امامت محمد امانت محمد. اللهم صل على محمد صل على خطابت محمد لطافت محمد صل على سخاوت محمد شرافت محمد شجاعت محمد. اللهم صل على محمد صل على اسم محمد جسم محمد روضۃ محمد. اللهم صل على محمد صل على بنات محمد ازواج محمد عینین محمد شفتین محمد رجلین محمد. صل على حسیننا محمد وجمیلنا محمد. بلغ الغلا بکمال محمد کشف الدجى بجمال محمد حسنت جميع خصال محمد. صلوا عليه وآل محمد. اللهم صل على محمد صل على حسیننا وجمیلنا واجملنا واشرفنا وشریفنا محمد. صل على حبیبنا واعلانا ومولانا واولانا محمد. اللهم صل على محمد صل على جسم محمد ووصل محمد ونسل محمد وسنة محمد وعدل محمد. اللهم صل على تلاوة محمد محمدا ومنورا ومكرما ومعظما في الكائنات. اللهم صل على محمد
صل علی حکم حکمت محمد، صل علی شرف شرافت محمد، صل علی شریعت محمد و نصیحت محمد، ورحیمنا وکریمنا وعلیمنا ونعیمنا وابصرنا، اللہم صل علی محمد، صل علی جمال محمد، کمال محمد و اکمال محمد، اللہم صل علی بطن ظہر محمد، ظہر عصر عشاء فجر محمد، اللہم صل علی جماعت محمد، رفیق محمد، صدیق محمد، اللہم صل علی محمد، عمر محمد، قرآن محمد، و اعلان محمد، و بیان محمد، و عثمان بن عفان محمد، حبی محمد و تقی محمد، و علی محمد، اللہم صل علی محمد، شریفت محمد و حبیبت محمد، و عائشت خدیجت محمد، و عازمت و نائمت و راکعت و رقیت و ام کلثوم و فاطمت و زینب محمد، اللہم صل علی محمد، صل علی صحب اصحاب محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، جمال محمد، کمال محمد، اصول محمد، کما صلیت وسلمت واکرمت واطہرت وانورت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کی گفتگو مختصر وقت میں عقیدہ توحید کے عنوان پر کی جائے گی۔ عقیدہ توحید وہ مسئلہ ہے جس کو آ کر ہر ایک پیغمبر، ہر ایک رسول، ہر ایک نبی نے اپنی قوم کے سامنے بیان کیا ہے۔ پھر اس عقیدہ توحید کے لیے
انبیاء کو بڑی تکلیفیں دی گئی، بڑا ظلم کیا گیا انبیاء علیہم السلام پر، کچھ انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اس مسئلہ عقیدہ توحید کی وجہ سے ہر ایک نبی، ہر ایک پیغمبر، ہر ایک رسول نے ڈنکے کی چوٹ پر رب کی توحید کو بیان کیا، رب کی ربوبیت کا اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا نہ تو کوئی حاجت روا ہے نہ مشکل کشا ہے۔ پانی منگوا لیں آپ، پانی۔ اس پر انبیاء علیہم السلام کو گھروں سے بے گھر کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، لیکن رتا پور ریحان کے لوگوں 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے آ کر ظلم کے ڈر سے، تکلیف اور ستم کے ڈر سے رب کی توحید کو بیان کرنا چھوڑ دیا۔ بابا جی دھیان رکھو، کوئی ایک پیغمبر اور رسول آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ خطبہ کے اندر قرآن کریم میں سے ایک مختصر سی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر رب العالمین نے اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، اعلان کرتے ہوئے فرمایا الحمد للہ رب العالمین، کہ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ ساری تعریفیں کس لیے ہیں؟ یہ اس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یوں نہیں فرمایا کہ رب المسلمین، یا یوں نہیں فرمایا رب المتقین، یا یوں نہیں فرمایا رب الانبیاء والمرسلین، یا یوں نہیں فرمایا رب الاولیاء والمتقین، کہ میں تو صرف اور صرف متقی لوگوں کا رب ہوں، کہ میں تو صرف اور صرف مسلمانوں کا رب ہوں، یا یوں نہیں فرمایا کہ میں تو صرف اور صرف رسولوں اور پیغمبروں کا رب ہوں، یا یوں نہیں فرمایا کہ میں تو ولیوں کا
یا صدیقین و شہداء کا رب ہوں، یا یوں نہیں فرمایا کہ جو میرے سامنے پیشانی کو جھکاتے ہیں میں ان کا رب ہوں، بلکہ رب العالمین نے فرمایا رب العالمین، کہ میں عالمین کا رب ہوں۔ میرا اور آپ کا کون رب ہے؟ وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا۔ اس کا کیا نام ہے اس ذات کا؟ اللہ۔ وہ پیاروں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا۔ وہ دوستوں کو بھی دیتا ہے، لیکن وہ دشمنوں پہ بھی رزق بند نہیں کرتا۔ کبھی رب العالمین نے کافروں پہ رزق بند کیا؟ وہ موسیٰ کا بھی رب ہے، لیکن رزق فرعون پہ بھی بند نہیں کرتا۔ وہ ہارون کا بھی رب ہے، لیکن رزق فرعون پہ بھی بند نہیں کرتا۔ وہ اپنے خلیل کا بھی رب ہے، لیکن رزق قارون پہ بھی بند نہیں کرتا۔ وہ اپنے ابراہیم کا بھی رب ہے، لیکن رزق نمرود پہ بھی بند نہیں کرتا۔ وہ کون سی ذات ہے؟ اونچی آواز سے آپ قریب آ جائیں، ادھر قریب ہو جائے، بات صحیح سمجھ آئے گی۔ وہ اپنے خلیل کا بھی رب ہے، لیکن رزق اس نے قارون اور نمرود پہ بھی بند نہیں کیا۔ وہ اپنے محبوب کا بھی رب ہے، لیکن رزق اس نے ابو جہل پہ بھی بند نہیں کیا۔ وہ اپنے محبوب کا بھی رب ہے، لیکن رزق اس نے ابو لہب پہ بھی بند نہیں کیا۔ وہ اپنے محبوب کا بھی رب ہے، لیکن رزق اس نے ابی بن خلف پہ بھی بند نہیں کیا۔ وہ اپنے محبوب کا بھی رب ہے، لیکن رزق اس نے عتبہ اور شیبہ پہ بھی بند نہیں کیا۔ وہ ٹھیک وقت پر رزق پہنچاتا ہے، جس کی قسمت کے اندر جو رزق ہے وہ ٹھیک وقت پر پہنچاتا ہے۔ جو اس کے سامنے جبین کو جھکاتے ہیں، جو اس کے در پہ جھکتے ہیں، وہ انہیں بھی رزق دیتا ہے۔ اور جو اس کے باغی ہیں، جو اس کے نافرمان ہیں، جو اس سے بغاوت کرتے ہیں، وہ انہیں بھی ٹھیک وقت پہ رزق پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ رب العالمین، کہ وہ ذات عالمین کی رب ہے، عالمین کا رب ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز چلنے پھرنے والی ایسی نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اس نے خود نہ لے لی ہو۔ وہ ذات انسانوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ ذات جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ ذات پرندوں کو بھی رزق دینے والی ہے،
وہ ذات جنگل کے اندر شیر کو بھی رزق دیتا ہے، وہی ذات ہے جو جنگل کے اندر چیتے کو بھی رزق دیتی ہے۔ اور وہ ذات کون سی ذات ہے؟ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ رزق دیتا ہے اور ٹھیک وقت پہ دیتا ہے، اور ذوق اور شوق کے مطابق دیتا ہے، ہر ایک کو اس کے ظرف کے مطابق دیتا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں، لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ دولت مند بن جائیں، سب سے زیادہ امیر بن جائیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے۔ ہزاروں مل جائیں تو لاکھوں کا مطالبہ، لاکھوں مل جائیں تو اربوں کی ہوس۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، ایک اور مقام پر فرمایا، لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، کہ اگر میں تمہاری آرزوؤں اور تمناؤں کے مطابق تمہیں رزق دے دوں، کیا فرمایا؟ اگر میں تمہاری آرزوؤں اور تمناؤں کے مطابق تمہیں رزق دے دوں تو تم تو درندے بن جاؤ، میری زمین پر کسی کو جینے بھی نہ دو، میری زمین پر فساد کے شعلے بھڑکا دو۔ لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں رزق جتنا تم چاہتے ہو اتنا دے دوں تو تم درندے بن جاؤ، میری زمین پر کسی کو جینے بھی نہ دو۔ رب العالمین ہمارے ذوق اور ہمارے ظرف کو دیکھ کر رزق دیتا ہے۔ بات تھوڑی سی آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اگر ایک گلاس کے اندر یا کپ کے اندر آپ چائے یا پانی ڈالتے ہیں تو اس کا ظرف دیکھ کر ڈالیں گے، جتنی اس کے اندر جگہ ہے، جی جتنی اس کے اندر جگہ ہے اتنی ہی چیز ڈالی جائے گی نا۔ اگر زیادہ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ باہر نکلے گی۔ جب چائے یا پانی گلاس سے باہر نکلتا ہے تو پھر ہم ہاتھ روک لیتے ہیں نا، جی کہ آپ ڈالتے ہی جاتے ہیں، روک لیتے ہیں نا ہاتھ۔ اتنے سمجھدار تو ہم بھی ہیں۔ اللہ نے بھی اپنے بندوں کے ذوق اور ظرف کے مطابق انہیں رزق دیا ہے کہ اگر میں نے زیادہ دیا تو یہ اچھل پڑے گا، یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اگر میں نے اس کو زیادہ دے دیا، بس سارا فلسفہ یہی ہے کہ اس نے جس کسی کو جہاں پر رکھا ہوا ہے اس کی اوقات کے مطابق رکھا ہوا ہے۔ ہمیں ہر حال میں اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس نے جس حال میں رکھا ہوا ہے ٹھیک رکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ سب کہہ دیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تالاب کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، بچے تالاب کے اندر نہا رہے تھے، کھیل رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اور ایک نبینا بچہ جو کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رحم آیا، ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، یا اللہ آخر یہ بھی تو تیرا بندہ ہے، یہ بھی تو تیری مخلوق ہے، تو اس کی آنکھیں بھی ٹھیک کر دے، یہ بھی ان بچوں کے ساتھ کھیل رہے، نہا لے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اس بچے کو
بینائی دے دی، اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ جیسے ہی اس کی آنکھیں روشن ہوئی، اس نے چاروں طرف دیکھا اور شیر کی طرح بولا۔ جو بچے نہا رہے تھے ان کی طرف دیکھ کر ان کا نام لے لے کر کہنے لگا، او فلاں بن فلاں، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ میں ساری زندگی اندھا رہوں گا؟ میں آ رہا ہوں۔ آستینیں چڑھائی اور تالاب کے اندر چھلانگ لگائی، اور جب ایک ایک بچے کو پکڑ کر غوطے دیے تو وہ بچے روئے، چیخ و پکار شروع کی کہ ہمیں بچاؤ، یہ تو مار ڈالے گا، یہ تو ہماری جان لے لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ، جس کسی کو تو نے جہاں پر رکھا ہوا ہے یہ تیری حکمت ہے، تو نے اسے صحیح رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے فرمایا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ قرآن کریم نے ہمیں اسلوب سکھایا، قرآن کریم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ جب تم رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو، جب دعا مانگی کرو تو یہ اعتراف کیا کرو، یہ اظہار کیا کرو کہ اے رب العالمین، جس کسی کو تو نے جہاں پر رکھا ہوا ہے یہ تیری حکمت ہے۔ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز رب العالمین نے بے مقصد نہیں پیدا کی، ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور ہر ایک چیز کو رب العالمین نے انسان کے تابع کیا اور انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، انسان کو اپنے لیے پیدا کیا، ہر ایک چیز کو انسان کے لیے، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ پیشانی کس کے سامنے جھکنی چاہیے؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے اللہ کا نام اونچی آواز سے بلند کیا کرو۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کا نام اونچی آواز سے۔ اگر اس سے کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اگر اس اللہ کے نام سے کسی کو کوئی مسئلہ بنتا ہے تو بنتا رہے۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا نام تو اونچی آواز سے بلند کر سکتے ہیں نا جی۔ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ پیچھے والے لوگ نہیں بول رہے، اللہ کی کرنی چاہیے۔ دیر کے ساتھ آپ لوگ آتے ہیں، میں تو نہیں آتا ہوں۔ 5-7 منٹ اور لگا لیں، ٹائم تو ہو گیا۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی درمیان میں سے آدمی کھڑا ہو جائے تو پھر پوچھ لینا چاہیے نا، 5-7 منٹ لگا لیتے ہیں۔ عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اللہ کی کرنی چاہیے۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم۔ اللہ اکبر۔ کبھی انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا تم نے؟ کبھی انسان جو گزر گئے ان کا مطالعہ کیا آپ نے؟ وہ کیسے لوگ تھے؟ قرآن کریم نے فرمایا، کم ترکوا من
جنات وعیون۔ کتنے لوگ ایسے بھی گزر گئے ہیں، کتنے لوگ ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس دنیا کے اندر آ کر، اس کائنات کے اندر آ کر سونا اور چاندی جمع کیا، محلات بنائے، کوٹھیاں بنائیں، جاگیریں بنائیں، دولت کو اکٹھا کیا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، بڑا اکڑ کر چلتے تھے ٹھاٹ باٹ سے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا۔ اور آج تمہیں کیا کہوں، لحد کا بھی پتہ نہیں۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم۔ کتنے لوگ ایسے گزر گئے جنہوں نے زاروں سین کے ڈھیر لگائے تھے، دولت اور مال کا ڈھیر لگایا تھا اپنی اولاد کے لیے، لیکن وہ سب فنا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ سب فنا ہوا۔ قرآن کریم یہ کہنا چاہتا ہے، رتا پر ریحان کے لوگوں، قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ اہل نظر جو ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے سونا چاندی جمع نہیں کرتے، وہ اپنی اولاد کے لیے جاگیریں نہیں بناتے۔ اہل نظر جو ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے فیکٹریاں نہیں بنا کر جاتے، محلات اور کوٹھیوں کے ڈھیر نہیں لگا کر جاتے، محلات اور کوٹھیاں بنا کر نہیں جاتے، بلکہ اہل نظر جو ہیں وہ تو اپنی اولاد کو اللہ کا تعارف کروا کر جاتے ہیں۔ اہل نظر سونا اور چاندی جمع نہیں کرتے، یہ آگ ہے آگ، اس سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ابھی باپ کی میت پڑی ہوتی ہے کہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اہل نظر تو اپنی اولاد کے لیے، یہاں قرآن کریم کی ایک آیت فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ۔ دنیا چھوڑنے لگے جب لقمان تو اپنے لخت جگر کو بلایا اور فرمایا، او میرے لخت جگر، میں تیرے لیے ہیرے اور جواہرات کا ڈھیر نہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں تیرے لیے سونا اور چاندی چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، او میرے لخت جگر، میں تیرے لیے حکمت کے کچھ قیمتی بول چھوڑ کر جا رہا ہوں، کچھ قیمتی بول اور قول چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ قیمتی بول اور وہ قیمتی قول قرآن کریم نے محفوظ کیے ہیں۔ فرمایا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ او میرے بیٹے،
وہ میری نصیحت اور وہ میرے قیمتی بول یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ یہ کس نے نصیحت فرمائی تھی؟ حضرت لقمان نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے روحانی بیٹوں کو یہی فرمایا، یہی نصیحت فرمائی کہ انبیاء درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے اپنی وراثت میں۔ یہ میری بات ذرا ذہن میں بٹھا لینا، میں کسی اور مسئلے کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں بٹھاؤ گے تو آپ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے ذہن میں وہ بات آ جائے گی۔ انبیاء درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے وراثت میں، زمینیں اور باغ چھوڑ کر نہیں جاتے وراثت میں۔ انبیاء علم چھوڑ کر جاتے ہیں، اور علم کی بنیاد انبیاء علیہم السلام علم چھوڑ کر جاتے ہیں وراثت میں، اور علم کی بنیاد اللہ کی توحید، علم کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی فرمایا، ایک صحابی کو سامنے بٹھا کر فرمایا، لا تشرک باللہ، اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ وہ صحابی کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اگر حالات خطرے میں ہو، کیا ہو؟ اگر حالات خطرے میں ہو، بھائی سکندر صاحب، اگر حالات خطرے میں ہو، میری جان جانے کا خطرہ ہو، مجھے موت کا خطرہ ہو، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قتلتا او حرکتا، کاش آپ عربی جانتے ہوتے، ان قتلتا او حرکتا، چاہے تیرے ذرے ذرے کر دیے جائیں، چاہے تجھے ریزہ ریزہ کر دیا جائے، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، چاہے تجھے آگ میں جلا دیا جائے، لیکن جل جانا، کٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، لا تشرک باللہ، اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو شریک نہ بنانا۔ قرآن کریم نے فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن خدا کی قسم ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، دل کرتا ہے رب کی توحید پہ قرآن کریم پڑھتا ہی جاؤں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب موت آنے لگی تو اپنے بیٹوں کو بلایا، جب موت کے آثار سامنے نظر آئے تو اپنے بیٹوں کو بلا کر فرمایا، او بیٹو، میں نے زندگی کے سفر کے اندر جو تمہیں سبق پڑھایا تھا، جو تمہیں تعلیم دی تھی، ذرا وہ مجھے سناؤ تو صحیح، تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ میں اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے کیا کہا میں نے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے تمہاری آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ اپنی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کسے مانو گے؟
تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا ابا جان ہم تیرے بعد ابراہیم اور اسماعیل کے رب کی عبادت کریں گے، اپنی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود صرف اور صرف اللہ کو مانیں گے۔ کس کو؟ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ اونچی آواز سے، اللہ ہی۔ کون؟ ذرا ہی پہ ضرب لگائیں نا، تاکہ اللہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو کہتے ہیں اللہ بھی اور اللہ کے ولی بھی، اللہ بھی اور پیغمبر رسول بھی نہیں، کون سی ذات؟ ہم ولیوں کے منکر تو نہیں، ہم تو ایسے ولی کو ولی مانتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک لکھا ہوا ہے، ان کے جو خلیفہ ہیں ان کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ ہم ایسے ولیوں کو ولی مانتے ہیں، لیکن ہم ایسے ولی کو، اسے ولی کہنا بھی ولیوں کی گستاخی ہے۔ ہم ایسے بے ایمان کو ولی نہیں مانتے جو اپنے سامنے غیر محرم عورتوں کو بٹھائے اور پھر کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ ہم ایسے ولی کو ولی مانتے ہیں جو 5 وقت کا نمازی ہوگا۔ ہم ایسے ولی کو ولی نہیں مانتے جو کتوں کے ساتھ کھیلے، جو اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہرائے۔ ہم ایسے ولی کو ولی، ایسے بندے کو ولی نہیں مانتے۔ ہم تو ایسے ولی کو ولی مانتے ہیں کہ سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخص کو ہم ولی مانتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کی، جنہوں نے ساری زندگی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان کی، اور اپنے مریدوں کو بھی یہی پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرنا۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریریں آپ کو آج بھی مل جائیں گی، جن میں وہ فرماتے ہیں کہ سجدے کا لائق صرف اللہ ہے، سجدہ صرف اور صرف اللہ کو کرنا چاہیے۔ ہم سب کا مشکل کشا کون؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، تسی تھوڑی جی کری مٹھی آواز رکھو جی تو سارا دا حصہ پا۔ ہم سب کا حاجت روا کون؟ علام الغیوب کون؟ کارساز و دستگیر کون؟ اللہ ہی، اللہ ہی۔ بیماریاں دور کرنے والا کون؟ دعائیں قبول کرنے والا کون؟ بغیر تانا دیے معاف کرنے والا کون؟ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میں ہر ایک گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اگر میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو میں معاف نہیں کروں گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایسے شخص کی بخشش نہ تو لیلۃ القدر میں ہے، نہ رمضان المبارک کے مہینے میں کی جاتی ہے، جو اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہراتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں اپنی توحید سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔